ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے کہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹایا کہ سب سے زیادہ علم والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا کہ اے پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ زنبیل میں ایک مچھلی لے لو، جس جگہ وہ مچھلی گم پاؤ تو وہ وہاں ہوگا۔ تو آپ نے مچھلی لے کر اپنی زنبیل میں رکھ لی اور سفر کرنا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی چل پڑا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں پھڑپھڑائی، وہاں سے نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ اس نے اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے جاری ہونے کو روک دیا تو وہ ایک تاک کی طرح ہو گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کا ساتھی انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ وہ دونوں بقیہ دن اور رات سفر کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس وقت محسوس ہوئی جب آپ اس جگہ سے آگے گزر گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آپ کے ہم سفر نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم نے چٹان کے پاس جگہ پکڑی تھی تو میں مچھلی بھول گیا، اور دراصل شیطان ہی نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بھلا دیا، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ سمندر میں بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہم اس کی تلاش میں تو تھے، بس وہ اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آئے۔ وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھے موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، زمین پر سلام کہاں؟ خضر علیہ السلام نے کہا، کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا، میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو ہدایت اور رہنمائی سکھائی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھائیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ نے وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک میں خود ہی آپ سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔ بس وہ دونوں چلے۔ وہ سمندر کے کنارے چل رہے تھے، ان کے پاس سے ایک کشتی کا گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کسی کرایہ اور معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اچانک خضر نے کشتی کی ایک تختی تیشے سے اکھاڑ دی۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بغیر کرایہ کے سوار کیا ہے، اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا ہے تاکہ کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دیں۔ یقیناً آپ نے یہ برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالیے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ بھول کر سوال کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کے کنارے ایک چڑیا آ کر بیٹھی، پھر سمندر سے اس نے ایک دفعہ اپنی چونچ پانی میں ماری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا اور تیرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں صرف ایسے ہے جیسے اس چڑیا نے اس سمندر میں اپنی چونچ کے ساتھ
کمی کی ہے۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور ساحل سمندر پر چل رہے تھے کہ خضر علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو اس کا سر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو نیچے پٹک دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی عوض کے ناحق مار ڈالا، آپ نے ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے کہ یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اور وہاں اس گاؤں میں ان دونوں نے ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا کہ ہم اس قوم کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور مہمان نوازی نہیں کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت وصول کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تیرے اور میرے درمیان جدائی۔ اس سے آگے خضر علیہ السلام نے پچھلے واقعات کی اصل حقیقت سے موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے متعلق ہمیں مزید باتیں بتاتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی اور دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے، اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں وہ ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا فرمائے جو پاک، نیت میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔